بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی آپ کو رحمتیں اور برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم نے آج کے اس خاص دن جمعہ کے دن کی مناسبت سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے بات کرنی ہے ہمیں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس موضوع کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں بتاؤں، مجھے ایک اور میری ذمہ داری ہے۔ ڈولمن مال طارق روڈ کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام ہے، وہ آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ آئیے پہلے چل کے وہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈولمن مال طارق روڈ والوں کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 12 سے 20 سال کے بیچ میں ہے اور آپ اگر بیکنگ اور کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے۔ جو ویڈیوز پہ آپ نے نمبرز وغیرہ دیکھے، آپ ان پہ رابطہ کیجئے اور قسمت آزمائیے۔ خیر جناب، آج بات کرتے ہیں اپنے موضوع کے حوالے سے۔ اپنا ہمارا ٹاپک یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے۔ مجھے خود اس حوالے سے بہت کچھ جاننا ہے اور یقیناً آپ بھی بہت سے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ کم علمیاں ہیں، جن کو آج ہم اپنے پروگرام میں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد اور جادو ٹونا۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک تو ہر شخص کو ہی نظر لگ جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے اور جب تک وہ کچھ کماتا رہتا ہے یا کچھ اپنی مطلب آپ کے پاس اگر پیسے زیادہ ہیں، آپ کے پاس اگر صحت اچھی ہے، آپ کو کچھ بھی اچھا ہے تو آپ کو نظر لگتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ کسی روحانی علاج والے سے رابطہ کر لیں یا کبھی کسی سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان کے پاس تو پورے ٹوٹل امراض ہی دو ہیں، یا آپ کو نظر لگی ہوئی ہے یا آپ پہ جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس قدر استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس لفظ کا، خاص طور پہ ہماری زندگیوں میں۔ اچھا، اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو یہ میڈیکل سائنس کو، جن پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، انہیں اس میں آپ کو کوئی ایسا کوئی حوالہ نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہوگا، مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، اتنی زیادہ لوگوں کو نظریں نہیں لگتی ہیں۔ کچھ میرا خیال ہے ہمارے اپنے فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کہاں سے کہاں لا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ کوئی کامیاب انسان اور کوئی ناکام انسان، ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے ان کا فیصلہ۔ انہوں نے زندگی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو نظر پہ ڈال دینا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ چیز، اور دوسرا، اگر نظر سے آپ کی تھوڑی سی جان بچتی ہے تو فوراً آپ کے اوپر جادو کا ہو جاتا ہے۔ ارے جادو کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو وہ بھی زبردستی ہم لوگ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے ہماری کہ کوئی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو ہوا ہے، یہ جو میں سوچ رہا ہوں نا، یہ مجھے لگ رہا تھا، میں سچا ثابت ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے ہمیں مختلف جو ہیں وہ سو کالڈ بابوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور بابوں سے یاد آیا، یہ وہ اس وقت کا
جو حالات ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں اکثر کہ ہر شعبے کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان ٹیکس کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ پروفیشنل لائف میں انہیں تھوڑی سی دشواری کا طرح سامنا ہے۔ صرف یہ عامل اور بابے یہ ایسی فیلڈ ہے اس وقت کہ جنہیں بالکل جن کے اوپر کوئی وہ کام ڈاؤن نہیں ہوا، پریشانی نہیں ہوئی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ مطلب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ سارے پریشان لوگ انہی کے پاس آ کے انہی کی سیل کروا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ خیر جناب، تو آج ہم اس بارے میں جانیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے نظر بد، اور نظر جو ہوتی ہے یہ صرف حسد کرنے والے کی لگتی ہے یا پیار کرنے والے کی بھی لگتی ہے؟ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو وہی ہوتا ہے جو رومال سے کبوتر نکالتے ہیں، یا جادو سے کسی کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے؟ اور یہ اس کے لیے یہ ایسا خطہ جہاں پہ تعلیم کی شرح کم ہو، وہ جگہ وہاں پہ یہ جادو اور ٹونے اور یہ نظر بد زیادہ پرورش پاتی ہے، یا یہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اور اس پہ کیسے اگر واقعی ہو تو اس کے کیا علامات کیا ہوتی ہیں اس کی، اور قرآن و حدیث میں اس کے کیا ثبوت ملتے ہیں؟ کیونکہ ہم سائنس سے زیادہ وہ قرآن و حدیث میں جو چیز ہمیں یا کسی حوالے میں ملتی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا ثبوت وہی ہے، ہمیں میڈیکل سائنس یا مٹیریل سائنس کی ضرورت نہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، آپ بات ہے جناب، زندہ باد۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، یہ ایک نوجوان پروفیسر ہیں اور یہ ماہر شعور ہیں، جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے بہت۔ ماشاء اللہ۔ نظر لگی تھی آپ کو شاہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نظر العین حق، حدیث مبارکہ، نظر بد حق ہے، لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایول آئی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار ازرو شریعہ حرام بھی ہے، اور جان بوجھ کر کرنا بالکل ہی نہ ماننا کفر بھی ہے۔ اب مجھے نظر لگی ہے، یاد رکھیے ایک حدیث مبارکہ، کل ذی نعمت محسود او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، اب وہ نعمت حسن ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، واٹ ایور، کوئی بھی مٹیریلسٹک چیز آپ کی آپ سے حسد کروا سکتی ہے۔ اچھا، حسد کا اپوزٹ رشک ہے۔ حسد کی میننگ یہ ہے کہ آپ کا حسن، یہ آپ کی طویل القامتی اور یہ جو بھی آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے نوازا ہے، یار یہ آپ کو ہی کیوں ملا ہے؟ معاذ اللہ نہ اگر کوئی یہ حسد کرے یار کچھ ہو جائے اس کو اور یہ پڑ جائے معاذ اللہ، اچھا، اور یہ مجھے مل جائے اس کا حسن۔ ایسی سوچ آتی ہے تو کہ اس کو کچھ مطلب اگر دیکھیں قربانی کا جانور کے لے کے جا رہا ہے بڑا کوئی صحت مند پلاؤ، تو اسے صرف کسی نے دیکھا ہے اور وہ بیچارہ ساتھ ہی گر گیا۔ اچھا، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی، ٹھیک ہے اسے نظر لگ گئی ہوگی، مگر جس نے دیکھا ہے اس نے کیا سوچا تھا کہ یہ بھی گر جائے اور مر جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا اصل میں، وہ تو آپ کی فیلنگز جو ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ہاں یار یہ واقعی میں غلط ہے، ٹھیک ہے، اندر کا جو آپ کا کیفیات ہوتی ہیں وہ۔ تو نظر لگنا بالکل ہے، لگتی ہے۔ میں اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی، دو صحابی تھے، ایک بڑے اچھے باڈی بلڈر تھے، وہ اپنے گھر سے باہر آ کے بیٹھ کے، گرمی تھی، قمیض اتار دی، بڑی خوبصورت ان کی باڈی تھی۔ دوسرے صحابی آئے، یہ دونوں غزوہ بدر کے صحابی تھے، ایک دوسرے بڑی محبت کرنے والے۔ دوسرے نے دیکھا، کہتا یار کیا خوبصورت جان ہے تیری یار، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ جس کی خوبصورت جان تھی ایک دم تڑپتے مچلتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ صحابہ اٹھا کر مسجد نبوی لے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے کس نے دیکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ فلاں صحابی نے۔ بلاؤ، بلایا گیا۔ کیوں دشمن بنا اپنے بھائی کا؟ یا رسول اللہ میں تو اس کا دشمن نہیں ہوں، میں اور یہ دونوں بڑے محبت کرنے والے بھائی ہیں اور ہم تو بدری صحابہ ہیں۔ فرمایا تو نے اس کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یار کیا خوبصورت تیری جان ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ کہا تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو نہیں کہا تھا۔ فرمایا بس جب تو نے یہ کہا شیطان کی نظر اس کو لگی، تیرے دل میں حسد نہیں تھا لیکن تیرے ساتھ شیطان بھی موجود تھا، اس نے اس کو دیکھا۔ پھر فرمایا چلو جی وضو کرو۔ اس صحابی جس نے دیکھا تھا، جس کی نظر لگی تھی، اس نے وضو کیا۔
حضور نے فرمایا اس کے وضو کا پانی اس بیمار صحابی کی پیٹھ پر ڈالو، پیٹھ پر ڈالا، اس کی نظر کٹ گئی، وہ اسی وقت صحت مند ہو گئے۔ آج ہمارے لیے یہ ہے کہ آج جو ہم ذرا ذرا سی بات پر اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ تو بڑا اچھا ہے، انہوں نے تو مجھے سونے کی انگوٹھی دی ہے میری میرج سیریمنی پہ، ویڈنگ اینیورسری پہ، یہ کیا وہ کیا، کل کو نظر لگے گی کس کس کو جا کر کے آپ جمع کرو ٹھیک ہے، گے۔ اگر آپ اوسط سے یا ایک جو ایوریج سے زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے یا بہت ناٹ خوبصورت ہے، نیسیسری کہ آپ بہت اچھے ہی ہوں، اچھا بہت برے ہیں تب کسی بھی بھی نظر وقت کسی سے بھی حسد ہو سکتا ہے، کسی بھی خوبی کی وجہ سے۔ ہمارے بدقسمت یہ بھی تھا، ایک دم کالا بجنگ ہوگا، اس نے نام محمد یوسف رکھا ہوگا اس کے ماں باپ نے، ہے نا، سوری، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوں گی، بہت اچھا ڈیبیٹر ہوگا، بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا، بہت اچھا ٹیچر ہوگا، واٹ ایور، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوالٹی ہوگی، اس کوالٹی پہ اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ جو وہ مسٹر ورلڈ اور جو فل اچھی باڈی والے دنیا کے بہترین خوبصورت آدمی، مس ورلڈ، یہ جو ہالی ووڈ بالی ووڈ جا کی کے آپ ان سے ان کی زندگیاں پوچھیں نا حضرت، رہنے دیں، میرے پاس بھی بہت ساروں کے فون آتے ہیں، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ، خبرگار تو کہتے ہیں نا مردہ ہی جانتا ہے، سارے اندروں پہ چیدانے بیچارے، اچھا واقعی یعنی کہ بالکل ہر ایک پرابلم میں نہ جی، ان کے کیا حقائق ہیں اس حوالے سے، یہ جو شعوری علم ہے وہ کیا کہتے ہیں اور اسپرچول سائنس کیا کہتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے پروفیسر سلمان راجہ صاحب سے، مگر ان سے بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں نظر بد کے حوالے سے، اور یہ جو جادو ٹونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جب بہت سارے لوگ اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں جادو ہو گیا، ان پہ جادو کروا دیا کسی نے، ہر چیز اپنی کسی کے گلے پر رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اب خود کوئی غلطی تسلیم نہیں کرنی ہوتی ہے ہم نے، اور بس ہم دوسروں پہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ دوسروں کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ایسی سوچ کے لوگوں کو یہ کچھ زیادہ بھی ہوتا ہے، مگر خیر اس کی حقیقت موجود ہے، جیسا کہ ابھی وقفے سے پہلے سید شہریار داؤد صاحب نے بیان کیا کہ یہ برحق ہے، ایسا ہوتا ہے، بری نظر جو ہے وہ کسی کی آپ پہ پڑتی ہے اور آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ جادو کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر ابھی میں چاہوں گا نظر بد کے ہی جو موضوع ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ پروفیسر سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ماہر شعور ہیں جناب، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو کبھی نظر لگی کہ جی بچپنے میں لگا کرتی تھی، جب آپ بہت چھوٹے تھے، بہت پیارے گبلو سے، تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت انسان کی نفس جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور معصوم ہوتی ہے، تو نظر کے زیر اثر آنا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن جوں جوں شعور بڑھتا گیا اور علم بڑھتا گیا تو نظر لگنا کم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، شہریار صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایک چیز تو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو ہم مذہبی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں قرآن بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، احادیث بھی کرتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک گمراہی جو پائی جاتی ہے فہیم، وہ یہ کہ ہم چیزوں کو ایک ہی رخ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے اب جادو ٹونا ہے، مثال ہے، یا نظر بد ہے، تو ہم اس کو صرف مذہبی اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا غلط بات نہیں ہے اور دیکھنا چاہیے، لیکن دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے، یعنی کہ اس کا سائنسی رخ بھی کوئی شاید ہو، شاید اس کا کوئی فلسفہ بھی ہو، صحیح ہے، شاید اس کا کوئی روحانی رخ بھی ہو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اوکے، دنیا بھر میں اچھا وہ ایک سوال وہ بھی تھا نا کہ کیا نظر جو ہے وہ صرف حسد والے کی لگتی ہے، یہ کہ پیار سے، مطلب جیسے آپ نے کہا آپ کو نظر لگی بچپن میں کس نے حسد کیا ہوگا آپ سے، پیار سے کیا ہوا کہ ماشاءاللہ کڈا سونا ہے، وہ نظر لگ گئی۔ یہ ایک فہم پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ نظر جو ہے حسد کی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے، نظر کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ حسد سے آ رہی ہے یا پیار کی نظر لگ رہی ہے یا ایول نظر لگ رہی ہے، نظر ایک پروسیس ہے، اچھا، ایک انرجی ہے۔ اگر ہم اس کو سائنٹیفک یا شعوری اصطلاح میں بات کریں تو دنیا جہاں میں جو ہے، جو اسپریچول سائنس کے بلیورز ہیں، وہ آپ اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ سے پروف بھی ہو رہا ہے کہ نظر کام کرتی ہے۔ سائنس کا ایک بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے، وہ کہلاتا ہے، سائنس میں پڑھتے بھی ہیں اسٹوڈنٹ، ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ۔ اگر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو اسٹڈی کریں تو اس ایکسپیریمنٹ سے اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز پہ اگر مشاہدہ کیا جائے، یعنی کہ اس پہ اگر نظر رکھی جائے تو وہ اپنا بیہیویئر چینج کر دیتی ہے، کیونکہ ہر چیز شعور رکھتی ہے، ایک ایٹم بھی اپنا رویہ تبدیل کر دیتا ہے اگر اس کو آبزرو کیا جا رہا ہو، اوکے، یعنی کہ اگر اس پہ نظر ہو تو۔
اور ایک اور سائنس میں ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ اپنی ویژول نظر سے یعنی کہ نظر کی پاور سے کیا آپ چیزوں میں مادی چیزوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں. اس پہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں ویسٹ میں اس وقت, اور لوگ کافی حد تک اس کو بلیو کرنے لگے. آپ کے خیال سے وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ میں نے دیکھا بھی تھا کہ جاپان میں شاید وہ پودے کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہوا, وہ آن لائن پہ موجود بھی ہے کہ 2 درخت رکھے گئے, ان کو مشاہدہ کیا گیا, جن کو برا بھلا کہا گیا وہ درخت مرجھا گئے جلدی, اور جن کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا وہ پن پہ وہ درخت اور پراسپر کیا انہوں نے. جی ہاں. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نظر ایک پروسیس ہے, یہ انرجیز کا گیم ہے. نظر ہمیشہ نفس کے اوپر لگتی ہے. اگر آپ اس پہ ٹیکنیکلی غور کریں, آپ کی نفس کمزور ہے, میری نفس پاورفل ہے, تو میں اپنی نفس کی پاور سے آپ پہ اثر انداز ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے, اپنی ویژول پاور سے. اور جو جادو کی ہم بات کرتے ہیں تو وہی نفس کی میں اپنی پاورفل نفس سے آپ کے اوپر اسپیل کاسٹنگ کر دوں گا, جادو کر دوں گا, اور حاوی ہو جاؤں گا اپنی نفس سے. تو آپ کی نفس جو ہے میری نفس کی زیر اثر آ جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں اسپیل کاسٹنگ یا جادو کا کر دینا. ٹھیک ہے. اگر آپ کی نفس مضبوط ہے, جی, میری نفس جو ہے وہ کمزور ہے, تو آپ مجھ پہ صرف نظر بد ہی کر سکتے ہیں. کوئی اچھی نظر سے دیکھ کے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا اور میں اور زیادہ خوشحال ہونا شروع ہو گیا؟ اس کے زور بازو کی طاقت کا اندازہ تو دیکھو کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. علامہ اقبال نے فرمایا. کیا بات. تو یہ بھی نظریں ہوتی ہیں جناب. اب یہ نظریں ڈھونڈنے اور یہ ملتی کہاں ہیں, یہ ایک الگ المیہ ہے. لیکن زیادہ تر لوگ کیونکہ نفس کے زیر اثر ہوتے ہیں, نفس کے غلام ہوتے ہیں, ان کی نفس مجروح ہو چکی ہوتی ہے, اس پہ ظلم کر چکے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر زیادہ تر یہ حسد والا سائڈ ہی کام کرتی ہے, اور لوگ اسی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نظر بد جیسے جو معاملات ہیں یہ ان سوسائٹیز میں زیادہ تیزی سے گرو کیوں کرتے ہیں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے ہیں یا غربت زیادہ ہوتی ہے؟ بریک میں آپ نے ایک ذکر بھی کیا تھا کہ ویسٹ میں ایسی چیزیں دیکھنے کو کم ملتی ہیں. ایسی بات صحیح ہے کہ ویسٹ میں کم ملتی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ملتی. ہاں ملتی ہوں گی ادھر بھی. وہاں پہ موجود ہیں, ان کے اپنے ریچولز ہیں, ان کے اپنے طریقہ کار ہیں, وہ ان کا کلچر کے مطابق اپنے پروسیسز کو وہ اپناتے ہیں. لیکن ان کے یہاں بھی یہ کانسیپٹس ہیں نظر بد کے, جادو کے, ایگزورسزم کے. سوچنے والی بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیوں زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے جب قوموں کا شعور اسٹڈی کرتے ہیں نا, قوموں کو ایز اے اجتماعی لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری قوم کا معیار کیا ہے, ہماری قوم ارتقائی منازل پہ کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ہماری قوم خواہشات اور جذبات میں زیادہ رہتی ہے, اور جادو اور نظر بد یا نظر انہی لوگوں پہ زیادہ کام کرتی ہے جو ان 2 پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ خواہشات میں زیادہ رہتے ہیں اور جذبات میں زیادہ رہتے ہیں. یہ خواہشات اور جذبات میں ان کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیسے. دیکھیں, ایک جملہ میں کہوں گا کہ جذبات کا ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن جذباتی ہونا غلط بات ہے. ٹھیک ہے. ول یو ایگری؟ لاجیکل. تو جذبات کسی قسم کے بھی ہوں, اگر ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ کسی سے اتنا پیار کرنے لگیں کہ اس کے پیار میں جو ہے باقی حقائق کو بھول جائیں, یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے. اور کسی مادی چیز کے پیار میں آپ پھنس جائیں, وہ بھی آپ کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. انتہا پسندی. جی, اگر ہماری قوم کا اجتماعی جو رویہ ہے اس کو ذرا آپ غور و فکر لے کے آئیے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری قوم کے اندر جو نا مادیت پرستی زیادہ اس وقت پنپ رہی ہے, یا زیادہ ان کا رجحان ہے. ہر کسی کے زندگی کے مقاصد کیا ہیں, پیسے کما لو, فیم حاصل کر لو, پاور حاصل کر لو, ڈیفینس میں بنگلہ لے لو, وہ فلانی گاڑی لے لو, اتنے پیسے لے لو, اور پراپرٹی زیادہ لے تر لو. ان کا جو زندگی کے مقاصد ہیں وہ جذبات کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ویسا ہوتا ہے, فیملی سب کچھ ہے, مال پانی سب کچھ ہے, جو بھی جذبات ہیں ان کے رسپیکٹڈ. تو جو لوگ جذبات اور خواہشات میں زیادہ اسٹے کرتے ہیں, چاہے وہ ذاتی طور پہ ہوں چاہے وہ اجتماعی طور پہ ہوں, ان پہ جادو اور نظر زیادہ اثر کرتی ہیں. کیوں کرتی ہے؟ نظر بد جو ہے یا نظر جو ہے وہ ایک انرجی ہے. آپ جو کچھ بھی سوچتے ہو, گمان کرتے ہو, خیال کرتے ہو, آپ کی ذات وجود کے اندر جو کچھ بھی, آپ کی روح اور آپ کے جسم کے ملاپ کے بعد جو انٹیٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ ایک انرجی بیم ہے. اوکے. امیجن کریں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان اس وقت موجود ہیں, ان کا جو جسم ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیں تو وہ کیا ہے, چلتے پھرتے انرجی تو ہے, نور تو ہے, روح تو ہے. تو جب انرجی کوئی بھی ڈائریکشن میں بیہیو کرتی ہے تو وہ انرجی ایمٹ کرتی ہے. میں ایک روح ہوں اور میری ایک انرجی ہے, نفس کی شکل میں بیہیو کر رہی ہے. آپ ایک روح ہیں, آپ کی ایک انرجی ہے, نفس کی شکل میں بیہیو کر رہی ہے. تو اب سارا گیم پاور کا ہے ان سب میں, جو پاورفل ہوگا وہ اوور کم کر لے گا. صحیح ہے. دوسرے کو, جس کو ہم نظر بد کہہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, تو یہ اس بات پہ تو چلے ہم سارے ہی متفق ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات بے تحاشا ہوتے ہیں. اتنے حقیقت میں ہوتے نہیں ہوں گے جتنے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں, اور لوگ اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور یقین میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ اوکے یہ واقعی
کسی کی بری نظر لگی ہوئی ہے یا اس میں ہماری اپنی کوئی غلطی کوتاہی ہے؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسے ہی پیش آؤں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بارے میں زیادہ گمان نہ کرو کیونکہ تم سے پچھلی امتیں اسی گمان کے بدگمانی کے باعث ہلاک ہوئیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ہم اپنی فیلیئرز کو، جو ہماری ناکامیاں ہوتی ہیں، ہاں اس کا پلندہ کسی کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز کتنی خوبصورت بات کی ہے، واہ واہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی میں جو یہ کام کیا ہے، جو اس میں فیل ہوا ہوں، اب میں فیل اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اپنی ان غلطیوں کو صحیح کروں یا ایکسیپٹ کروں، ایڈمٹ کروں، میں کیا کرتا ہوں، نہیں جی میں تو بیڈ پیچ میں چل رہا ہوں، ہاں میرا تو بیڈ پیچ چل رہا ہے، میں تو سونے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، وہ مٹی ہو رہا ہے، تو نظر لگی ہوئی، میں تو تو مجھے جادو تو کراتا نظر لگی ہوئی ہے، مجھ پہ تو کسی نے کچھ کروا دیا، یار تو ایڈا سونا ہے کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہی ہے، اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ خیر بولو، اچھا بولو، کیونکہ کوئی نہیں پتا وقت کا کہ کب قبولیت کی گھڑی ہو، تم نے وہ کہا اور وہ ہو گیا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یقیناً یہ ہماری جو بھی ہے یہ انرجیز ہے۔ انرجیز ہے، صحیح ہے۔ ہم بزرگان دین کے پاس بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے، ہم اصل میں انرجی ہی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کا طریقہ کار بہت ہی غلط ہے، جاہلانہ ہے اور غیر شرعی ہے۔ تو جو ہم اپنی فیلیئرز، وہ کہتے ہیں نا فیلیئر آلویز، لوگ کیا کہتے ہیں فار ایکسکیوزز، جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکسکیوزز جواز ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو جو اپنی ناکامیوں کو اس کے آڑ میں یا اس کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، وہ غلط آدمی ہوتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت مگر نہیں دیتا۔ حقیقت بھی تو ہے نا اس میں، اب وہ کس طرح اندازہ کیا جائے اور وہ کیا ہوتا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہاں بتائیے۔ میں دیکھیں بہت مختصر اگر آپ بیمار ہو رہے ہو اور آپ کی بیماری ٹریس نہیں ہو رہی یا ڈائگنوز نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس پہ روحانیت کی طرف بھی جائیں، یعنی کہ جو دعا میٹیریل سائنس ہے پہلے ادھر سے پورا چکر لگا کے آئیں، اب ٹیسٹ کروائیں میڈیکل سائنس کے، کہ ڈاکٹر میں طبیب کو دونوں کو چیک ساتھ کروائیں۔ لے چلنے کا قائل ہوں۔ اچھا، دیکھیں آپ یعنی فوراً کہ ٹیسٹ دا خرچہ وکھرا، لیبارٹری جاتے بابا وہ جی نہ کرو نا، آپ میں آپ کو سمپل آپ اپنا خود ڈائگنوز کر اچھا، لو خود یار۔ کر سکتے، صحیح۔ اگر آپ کے پاس شعور کی آنکھ ہے، اگر آپ کے پاس ایک چیز جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یار میں نے آج کیا کیا ہے، آج میرے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط عمل کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے اپنے غلط عمل ہی نہیں نظر آتے۔ ایک صحابی آتے کہتے یا رسول اللہ میرے روزی میں تنگی آ گئی، حضور نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے، صحیح۔ ذرا اس پہ مزید ہمیں بات کرنی ہے، اور ایک وقفہ بیچ میں آ گیا۔ سلمان صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے وقفہ آ جاتا ہے، اس بارے میں کچھ علم ہے آپ کو؟ جی اچھا، میں ٹھہر کے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے وقفہ پہلے اللہ دے دیتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید شہریار داؤد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، اور پروفیسر سلمان راجہ صاحب شعوری علوم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہماری بات ہوئی سید شہریار داؤد صاحب کے حوالے سے نظر بد کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ نظر بد کی جو تشخیص کے طریقہ کار کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ یہ بری نظر ہے؟ کیونکہ آپ ہر دفعہ نظریں نہیں چرا سکتے، ہو سکتا ہے واقعی بری نظر ہو اور آپ کو ایک روحانی کسی شخصیت کی ضرورت بھی ہو، یا مطلب ایک کچھ ایسی انرجیز چاہیے ہوں کہ جو اس انرجی کو ختم کر سکیں۔ تو دیکھیے فہیم، میں بڑے الگ رخ سے اس سوال پہ جواب دینا چاہوں گا، اور اس سے کافی گمراہیاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ تشخیص کیسے کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نظر بد لگی، سوال یہ کہ تشخیص کر کون رہا ہے؟
جس کو لگی ہے وہ کر رہا ہے، جو اگر اس کو اتنا پتہ ہے کہ لگی ہے تو اس کو لگی کیوں ہے. اوکے صحیح ہے. اچھا اب سوال اٹھ جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو نہیں کر سکتا، کوئی ایکسپرٹ کرے گا. یہاں گمراہی آتی ہے جو معاشرے میں گمراہی پھیلی ہوئی کہ ہر بندہ ایکسپرٹ بنے گھوم رہا ہے، ہر بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میں کر دیتا ہوں، اور لوگ اب کیونکہ ان کو علم نہیں ہے وہ اپنے خوف میں جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس اور گمراہیاں پھیلیں. تو اس میں بہت باریک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے شریعہ صاحب نے مفتی صاحب نے فرمایا بریک سے پہلے کہ لوگ اپنے فیلیئرس کی جو ذمہ ہوتا ہے وہ ریزن جو ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں شعوری لینگویج میں کہ انسان کا جو وجود ہوتا ہے نا، انسان کا ایک تصور ہوتا ہے اپنے بارے میں. وہ تصور کیا ہے انسان کا اپنے بارے میں؟ اگر میں بذات خود بحیثیت انسان میں اپنے وجود کے جو تصور رکھتا ہوں کہ اس طرح رکھتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ہر چیز زیادتی ہوتی ہے، میرے ساتھ لوگوں نے زیادتی کر دی، نظر لگا دی، جادو ہو گیا، فہیم نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو یوں ہو گیا، اس کا مطلب میری اپروچ جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذات کا ارتقا کرنا نہیں چاہتے اور اپنی ذات کے ساتھ جو بھی تکالیف یا نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار دوسرے فیکٹرز کو ٹھہراتے ہیں. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بہت کم لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جب بھی ان کے ساتھ کچھ گزرتا ہے، کچھ بھی معاملہ گزرتا ہے زندگی میں، وہ اس کے حقائق کو اپنی غلطیوں میں تلاش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیلف کرٹیسزم. یعنی کہ اپنی ذات کا تعین کرنے والا، اپنی ذات کے اوپر کرٹیسائز کرنے والا سب سے پہلا انسان میں خود ہوں، اور اپنی ذات کا موازنہ کرنے والا سب سے آخری انسان بھی میں خود ہوں گا. یہ کامیاب انسان کی نشانیاں بھی ہیں. اچھا یہ ویسٹ نے کتابیں لکھ دی ڈیل کارنیگی صاحب نے کہ جی ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ہیومن بینگس، لوگ ان کو پڑھ پڑھ کے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو انڈو پاک کے صوفیہ حضرات گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے سالوں سو ہزار سال پہلے ان حقائق کو بیان کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ پڑھیں تو ان کا خود ہی کا کانسیپٹ اسی طرف لے کے جاتا ہے. جب انسان اپنی ذات کی بیداری میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنا موازنہ کرنے والا سب سے پہلا اور آخری انسان ہو تو وہ ان سارے معاملات سے بچ جاتا ہے. زندگی کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. مگر وہ ہماری جو سوسائٹی میں جو تربیت ہے اس میں کہیں بھی نہ تو تعلیمات شامل ہیں ہمارے صوفیاء کرام کی، نہ علامہ اقبال. مطلب جو علامہ اقبال نے کہا ہے اگر صرف اسی کو ایجوکیشن میں ایڈ کر لیا جائے آسان کر کے اس کی روح کو نکال کے تو یہاں پہ نیشن ہی مختلف ہو. بالکل ہے نا. غالب کو نکالو اقبال کو ڈالو یار. دیکھیں بات رگوں میں دوڑتے پھرنے بات یہ ہوتی ہے کہ اب جب انسان کی اپروچ ہوتی ہے نا فہیم، یہ اپروچ تعین کرتی ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہے یا نہیں لگی. اگر جو پہلی اپروچ والا انسان ہے جو ہر چیز کا وزن دوسری چیز پہ ڈال رہا ہے تو ایسے لوگوں کو نظر بد لگتی بھی ہیں اور وہ غلط تعین بھی کرتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی تکالیف بھی اٹھاتے ہیں. اور اگر آپ دوسرے والے سینیریو کے انسان ہیں تو پھر آپ ان سب چیزوں سے فارغ بھی ہو جائیں گے. یعنی کہ نظر بد بھی تنگ نہیں کرے گی آپ کو، آپ کی ڈائریکشن آف لائف بھی صحیح ہوگی، ایک مطمئن انسان ہوں گے. اس کو ہم کہتے ہیں دینی اصطلاح میں نفس مطمئنہ. وہ کامل لوگ یا وہ مطمئن لوگ، وہ مطمئن روح جو اپنی نفس کی ظلمتوں سے بلند ہو چکی ہے. یعنی کہ وہ ایسا انسان خواہشات میں نہیں رہتا، جذبات میں نہیں رہتا. تو یہ تعین کرنا نظر بد لگی نہیں لگی، پہلا تو تعین ہی کرنا چاہیے انسان کی جو وجود ہے، شخصیت ہے، وہ کس مزاج کی. میرے سامنے اگر کوئی انسان آئے گا اور مجھے بولے گا نظر بد لگی ہے تو میں 2 منٹ میں اس کو یہ موازنہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آیا یہ خواہشات اور جذبات میں رہنے والا انسان ہے. تو اگر ہے تو پورے چانسز ہیں اس کو نظر بد لگی ہوگی اور اس کی زندگی کے معاملات سارے تباہ کن ہوں گے. اور اگر وہ خواہشات اور جذبات سے بلند انسان ہے، احساسات رکھنے والا انسان ہے، انسانیت کا درد رکھنے والا انسان ہے، نفس مطمئنہ ہے، تو بہت چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ اس کو نظر بد لگی. یہ ایک روک ہے چیزوں کو. تو آپ نے کہا کہ یہ معاشرے میں گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، ہمیں کسی ایسی شخصیت کے انتخاب میں بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم کس سے جا کے پوچھیں. اگر ہمیں اتنی عقل سمجھ ہو تو ہمیں خود نظر لگے ہی کیوں پھر لگے ہی نہ. آپ کس حد تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، فون آتے ہیں، کالز آتی ہیں، جی ہم نے کسی سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا آپ پر اثرات ہیں. اچھا ہاں. یہ اثرات کس چیز کا نام ہے مجھے آج تک نہیں پتہ چلا. یار جس بابے نے آپ کے اثرات دیکھ لیے تو اسے کون نہ نکالے. صحیح ہے. اس کو اچھا وہ اثرات کیا ہے؟ ہاں اچھا وہ اسے ایکس رے رپورٹ کی طرح آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جی آپ کا یہ ہو گیا. اچھا ایون کہ وہ ٹائم پیریڈ بھی 7 سال سے آپ پر اثرات ہیں. آپ کسی ایسی جگہ سے تو نہیں گزرے تھے جہاں درخت تھا. درخت تو ہر جگہ ہوتے ہیں یار. یہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں نا پلوں کے نیچے پردے ڈال کر، وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے کھولیاں نما اپنے وہ آستانے بنائے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ لوگ انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ وہ
اپنے صرف اس شعبدہ بازی کی وجہ سے وہ لوگوں کے رشتوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی پکڑ کے پھپھی نو دشمن بناتا بالکل کہ یہ تاڈے کار کوئی عورت تے نہیں رہندی انہیں کیتا ہے. مطلب وہ فضول لڑائیاں چل رہی ہیں, وہ آپ ایک اندر ہی اندر آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص میرے بارے میں برا سوچتا ہے, تو آپ کے خیالات اس کے لیے بدل جائیں گے. جب خیالات بدلیں گے تو آپ مطلب فہیم بھائی آج کے دور میں ہر ایک نے نا اپنے گرگے اہلکار چھوڑے ہوئے تھے. او ہو حضرت صاحب سبحان اللہ, آپ جاؤ, آپ کا بولے بغیر ہی آپ کو سب کچھ بتا دیں گے. لیکن بندہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے. یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میں نے بہت بابوں کی وزٹ کیے ہیں. وہ جاتے ہی نا بندہ نا ایکسائٹمنٹ میں بغیر پوچھے ہی سب کچھ بتا دیتا ہے. خواتین خاص طور پہ, بابا جی بس میں کیا بتاؤں, آپ کو تو سب پتہ ہوگا, اور بس جی میری ساس ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے نا وہ تو وہاں جاتی ہے, وہاں سے لاتی ہے, بس آپ کو تو سب پتہ ہی ہے نا. وہ باپ نو کا پتہ ہے, وہ خود تم بتا رہی ہو اس کو سب کچھ. اور اس سے پہلے انہوں نے باہر کچھ نے خواتین بٹھائی ہوتی ہیں, کچھ نے دوسرے اپنے چیلے بٹھائے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ بتا دیتے. ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے, بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, آپ اس کو انشاءاللہ امید ہے ضرور مانو گے. اورا ایک ہماری اس روحانی اصطلاح میں آتا ہے, اس کو کہتے ہیں تسخیر خلائق, مخلوق کو تسخیر کرنا. یعنی آدمی آنے سے پہلے وہ اپنے, اگر مومن کرتا ہے تو حضور کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ والے تھے, وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا جو آ رہا ہے یہ کیا پرابلم میں ہے, اور اس کے کہے بغیر اس کو لے بیٹا یہ جا, کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور اگر یہ شعبدہ باز ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا شیطان بتاتا ہے یہ آنے والا, اس کا جو ہم جسے کہتے ہیں ہمزاد, اور اس کا ہمزاد کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ سکلز ہو سکتی ہیں, اس کے لیے لازمی نہیں کہ کوئی ایمان والا ہی ہو. نو ناٹ نیسیسری, کیونکہ جو جادو کرے گا. میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے شریعہ صاحب نے, مفتی صاحب نے فرمایا کہ, اور بالکل یہ سائنس موجود ہے, اورا کی سائنس, ہر انسان کی ایک اپنی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. یس, ہر انسان ایک انرجی ہے, اور انرجی جب بیہیو کرتی ہے تو وہ ایمٹ کرتی ہے, تو وہ انرجیز کو کیپچر کر لینا کا علم جس کو ہم کہتے ہیں اورا سائنس, یہ مائنڈ سائنسز سے بھی ہم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انرجی ہیلنگ بھی ہم اس کو. تو کسی کے پاس یہ سکلز ہے کہ آپ اس پہ یہ فدا نہ ہو جائے کہ بڑا کوئی نیک آدمی ہے, اور شیطانی انسان بھی ڈیولپ کر سکتا ہے, کافر بھی کر سکتا ہے. صحیح. سر ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں تو بتائیں گے کہ یہ نظر بد کا علاج کیا ہے, حل کیا ہے, اور یس جادو اور ٹونا کے بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور مجھے آپ دوستوں کو پھر بتانا ہے کہ آج کے پروگرام میں ایک پیغام ہے, ویڈیو پیغام, جو کہ ڈولمن مال طارق روڈ کی جانب سے ہے. آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. جی دوستو, تو وقفے کے بعد ہم جب واپس آئے ہیں تو ہم نے وہ وقفے سے پہلے جو بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے. نظر بد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور اس کو ذرا تھوڑا سا ہم سم اپ کر کے اس کا, اور ہم آ رہے ہیں جادو ٹونے کی جانب. تو نظر بد کے حوالے سے آگہی کی یہ جو ایک نشست ہے, اس کو ذرا تھوڑا ایک ذرا ٹھکانے لگاتے ہیں. شاہ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک شخص جن کو واقعی نظر لگی ہوئی تھی, ان کے کاروبار کو نظر لگ گئی, اچانک وہ بہت ماشاءاللہ انہوں نے ترقی کر لی, اور لوگوں نے انہیں دیکھنا شروع کی, نظر لگی اور واپس جو ہے نا وہ سڑک پہ آ گئے, یا کوئی بہت صحت مند انسان نظر لگی اور فارغ ہو گئے, اور یا بہت خوبصورت انسان نظر لگی اور بیمار رہنا شروع ہو گئے, وہ کام کرنا شروع ہوئے اور کام سارے ان کے خراب ہونا شروع ہو گئے. بہت سارے لوگوں کو ایسے خیالات ہوتے ہیں, اور واقعی چلے مان لیا کہ انہیں کسی کی نظر ہی لگ گئی تھی, کسی نے حسد کیا ان سے.
اب ان کا علاج آپ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کیا تجویز کرتے ہیں؟ پانی کی کتنی بوتلیں دم کر کے دیتے ہیں انہیں، اور وہ کس طرح کیا کتنے تعویذ پہننے پڑتے ہیں انہیں؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے، ان کے علاج کے لیے کون سی گولی انہیں دیتے ہیں آپ، ذرا یہ بتائیے۔ پہلی تو بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کو نظر بد سے ہی ڈاؤن فال آئے۔ اچھا، وقت اللہ فی اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دن اور رات کے اختلاف میں آنے جانے میں نشانیاں رکھی ہوئی عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ثبات نہیں دیا، عروج نہیں دیا، ہر عروج کو زوال ہے۔ بے شک بے ٹھیک ہے شک نا؟ بے شک، آج آپ کا دن ہے، کل آپ کا دن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ آپ نے اگر عروج دیکھ لیا ہے تو اب آپ ریڈی ہو جائیں کہ آپ زوال کی طرف آئیں گے۔ صحیح ہے، تو آپ کا اگر یہ زوال ہوا ہے یا کاروبار ڈاؤن فال ہوا ہے تو اس کے کئی اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ جی آپ کو نظر بد ہی لگی اور آپ زوال کی طرف گئے ہوں۔ تشخیص ہو گئی اور وہ نظر بد تھی، اب کیا علاج ہے؟ ہاں، اگر وہ تشخیص ہو گئی، تشخیص کس نے کی؟ چلو تسی کرتے نظر بد اگر ہے تو نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت آسان طریقہ بتایا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتیں 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے خود اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، آپ کی نظر بد دور ہو جائے گی۔ یہ کون سی صورت کی بتائیے آپ؟ سورہ قلم 29واں پارہ، ٹھیک ہے۔ 29ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے سورہ ملک، اس کے بعد سیکنڈ والی سورہ، اور اس سورہ کی آخری 2 آیتیں، آخری 2 آیتیں، ہاں 51 اور 52، 51 اور 52، 11 دفعہ یا 41 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نظر دور ہو جائے گی۔ دوسری، اور اگر نہیں بھی نظر لگی ہوئی تب بھی اگر پی لیں گے تو اگر نظر ہوئی تو اور ختم ہو اچھا جائے گی۔ ہوگا، بلکہ اور آپ کے اچھا ہو جائے گا۔ قرآن مجید تو پوری انرجی ہے نا، بے شک بے شک بے شک، شفا ہے اس کا نام، قرآن کا نام شفا بھی ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ، سورہ فلق، یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور 3 مرتبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کر لیا اپنے اوپر، تو وہ نظر بد، جادو ٹونا، آسیب، ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے، پھر ہم اسی حوالے سے سلمان صاحب کی رائے جو ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں کلثوم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ کلثوم صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کیا آپ پوچھنا کہنا چاہیں گی؟ جی میں اپنے بچوں کے بارے میں نا شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی، میرے 3 بچے ہیں، تینوں بیٹے ہیں میرے۔ جو سب سے بڑا بچہ ہے میرا وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، علی ہاشم اس کا نام ہے۔ ماشاءاللہ سے اس کی صحت بہت اچھی تھی، پڑھائی میں بہت اچھا، ہر سال اس کی فرسٹ پوزیشن آتی تھی۔ اب وہ 5ویں کلاس میں ہے۔ جیسے ہی وہ 4تھی کلاس میں ہوا، وہ تھوڑا جیسے پیپر آگے، بیمار شروع، چھٹیوں کے کام میں بیمار ہو گیا، پڑھائی میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا۔ اب وہ 5ویں میں آ گیا ہے۔ 5ویں میں اس کا یہ حال ہو گیا کہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ہر وقت بیمار ہے، کندھے لٹک گئے ہیں، کچھ کھانے پینے کو ان کا دل نہیں کرتا، رنگ جو ہے وائٹ سے کالا ہو گیا۔ پہلے جو ان کو دیکھتا تھا بچوں کو، ہر کوئی یہ کہتا تھا واہ بھائی تو ہر وقت اپنے بچوں کو پڑھانے میں بڑا خیال رکھتی ہو، یا بڑا اچھا کھلاتی ہو، یہ کرتی وہ کرتی ہو۔ اسی طرح کرتے کرتے میرے چھوٹے دونوں بچے ہیں، وہ ہر وقت بیماری میں، پریشانی میں، مطلب کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے۔ ٹھیک ہے کلثوم صاحبہ، میں کلثوم صاحبہ آپ کا جی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ گئے۔ شاہ صاحب کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پوچھنے کی بات کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اسکول جا کر کے معلومات کریں۔ ہاں کہ سب سے پہلے آپ اسکول جا کے معلومات کریں کہ اس بچے کے ساتھ کسی ٹیچر نے کوئی بدسلوکی تو نہیں کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کا اسکول سے جو ہے نا دل اٹھ گیا ہے، پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس کو دیکھ کر انہوں نے اس کا اثر لیا ہے، ٹھیک ہے، سو کال اثرات آ گئے ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بچوں کے اوپر، اور ان کو آپ وہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پانی پہ پڑھ کے، اور بلکہ ہو سکے تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں، بچے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر نظر والے معاملات ہوئے تو وہ دور ہو جائیں گے؟ وہ انشاءاللہ بالکل دور ہو جائیں گے۔ تو کلثوم صاحبہ آپ کے مسئلے کا حل مل گیا، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ بچوں کو صحت مند کرے اور کامیاب کرے۔ جناب سلمان صاحب، آپ بتائیے کہ اگر کسی کی تشخیص ہو جائے، واقعی نظر لگی ہوئی ہو، تو آپ کون سا پانی دم کر کے دیتے ہیں؟
منرل واٹر کے گھر والا چل جاتا ہے ٹیپ کولڈ ڈرنک دم کر کے دے دیتا ہوں, شاید اس سے کام ہو جائے. اچھا جی, ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں پڑا ہوا پانی دے دیں, تو کچھ لوگ جاہل پانی پیتے ہیں, کچھ پڑا ہوا پانی پیتے ہیں, تو جاہل پانی کو بھی اس طرح, تو پھر پڑا ہوا پانی ہے تو دوسرا جاہل ہوا نا, پھر ان پڑھ پانی. دیکھیں, ایک تو مفتی صاحب نے طریقہ جو رائج ہے معاشرے میں وہ بھی اور بتایا انہوں نے کہ اگر تشخیص ہو جائے کہ اس کا علاج. ایک دوسرا دین میں ایک اور بھی انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہے صدقہ. اوکے, کیونکہ عام انسان کو ایک شعور نہیں ہوتا کہ بھئی میرے ساتھ نظر لگ گئی, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, تو اس کے لیے ایک پروسیس بتایا ہوا ہے. گاہے بگاہے آپ صدقہ دیجئے, جان کا, مال کا, اپنے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں ان کا, ایسٹس کا آپ صدقہ دیجئے تاکہ وہ نظر بد سے پاک رہیں. ٹھیک ہے. تو عام انسان ایک تو یہ پریکٹس کر سکتا ہے, اور اگر اس کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کہ نظر بد ہو گئی ہے, تشخیص ہو گیا, کسی صاحب علم صاحب حکمت سے تشخیص کروا لیا, تو اس کے طریقہ کار بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے مقام پہ پہنچ جائیں آپ کو نظر بد لگنا ہی بند ہو جائے, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ خواہشات اور جذبات سے بلند انسان ہو جائے آپ احساسات میں رہنے والے, آپ انسانیت کے مقام پر رہنے والے, یا نفس مطمئنہ روحانی انسان بن گئے. ٹھیک ہے, آپ ان چیزوں سے فارغ. ابھی شاہ صاحب نے پروگرام کے آغاز میں ایک مثال دی تھی کہ دو صحابی, ایک بدری صحابی تھے, مطلب دونوں صحابی بدری تھے, ان میں سے ایک جو ہے وہ نہا رہے تھے, شرٹ وغیرہ ان کو, مطلب ان کو دیکھا جسم ان کا کافی خوبصورت تھا, دوسرے صحابی نے دیکھا اور ان کو نظر لگ گئی اور وہ گر گیا. خوش نظری. اچھا, اب وہ جو ایک مقام دیکھیں, صحابی, بدری صحابی, اور آپس میں کوئی حسد بھی نہیں, دیکھنے والے بھی وہی ہیں, مطلب کوئی عام انسان نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, ان کا نفس جو ہے وہ ایک مقام پہ ہوگا. جب ان میں آپس میں نظر لگ سکتی ہے تو پھر ہم لوگ عام انسان کیا بیچتے ہیں؟ یہ چیز امپورٹنٹ ہے فہیم, یہاں نوٹ کرنا, مفتی صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے, کہ جو خوش نظری ہوتی ہے وہ ڈسٹرکشن اس لیول پہ نہیں لاتی جو بد نظری لاتی ہے. ٹھیک ہے, خوش نظری میں ہوتا ہے, جیسے آپ نے مجھے خوش نظری ہے, میں نے آپ کو خوش نظری سے دیکھا, تو کب آپ کے ہاتھ سے گر گیا, آپ کا موبائل ٹوٹ گیا, اللہ نہ کرے, چنگی خوش نظری یار, اس سے آپ کی ذات پہ اتنی تکلیف نہیں ہوئی. ایک تو یہ عنصر امپورٹنٹ ہے. دوسرا, لیکن پھر بھی خوش نظری لگتی ہے, رشک, جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ رشک کی نظر لگ جاتی ہے. اس صورت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کیجیے, ریگولر کیجیے. اپنے اچھے سے فرض کریں میرا کاروبار ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے, اب چانسز ہیں کہ بھائی میرا کوئی دوست احباب دیکھے, واہ بھائی تم تو زبردست کاروبار کر رہے ہو, اس کو خوش نظری لگ جائے, تو کیا اس کی نظر لگتی ہے؟ ماں باپ کی, ماں کی نظر کہتے نہیں لگتی, ماں کی نظر, ماں باپ کی دونوں کی نہیں لگتی, کیونکہ اگر وہ کسی بھی نظر سے دیکھیں, کہتے ہیں نا ماں باپ تو بد دعا بھی دیں تو وہ بھی دعا بن کے لگ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ماں باپ کی جو نیت ہوتی ہے ہمیشہ وہ پاک ہوتی ہے. بالکل صحیح ہوگا جی. اچھا جی, نظر بد والا جو ٹاپک ہے اس کو میرا خیال ہم کلوز کرتے ہیں, آتے ہیں جادو ٹونے کی جانب, مگر اس سے پہلے میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام جی, میں اسامہ بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. اسامہ صاحب حیدرآباد سے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گے دوست؟ جی مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی تھی کہ شاہ صاحب ابھی میرے یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں شادی میں گیا تھا مہندی کے اندر, جیسے رات کے وقت جیسے قریب 2:30 بجے کے قریب جیسی مہندی کی تقریب ختم ہوئی تھی تو میں اچانک گر گیا تھا. اس کے بعد کیا نام, اس کے بعد جب مجھ سے وہاں سے اٹھا نہیں گیا تو میں واپس آ گیا. زیادہ تو نہیں کھا لیا تھا؟ جی نہیں, مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے. لیکن پھر میں نے جب وغیرہ کروایا اس سے میری طبیعت کیا نام ماشاء اللہ سے صحیح ہو گئی تھی, صحیح ہے. لیکن ابھی پھر بیچ کے اندر میں نے دوائیاں وغیرہ بھی دی, صحیح ہے, اور سب کچھ کیا, یہ ابھی بہتری بیچ میں آنے لگ گئی تھی. لیکن 21 رمضان سے جو ہے, ابھی رمضان گیا 21 رمضان سے ابھی میری پھر طبیعت ہو گئی ہے, اور کیا نام نہ ہی مجھے یعنی کہ چلنے پھرنے میں پھر تکلیف ہو رہی ہے, اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنا ابھی مجھ سے اب نہیں جا رہا. آپ نے کتنے سال پہلے بتایا یہ آپ کو مہندی میں یہ ہوئی تھی طبیعت خراب؟ جی آج سے کیا نام 2011 کی بات ہے. 2011 بنی 8 سال پہلے. اچھا بھائی, آپ نے اپنا یقیناً ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیے ہوئے, کولیسٹرول, بلڈ شوگر, اور یہ خاص طور پہ یورک ایسڈ؟ جی یہ یورک ایسڈ وغیرہ, یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ جو رپورٹس وغیرہ ہے نا, وہ ساری میں نے کروا لی ہیں. اس رپورٹس کے اندر بھی جو ڈاکٹر کا جو کمنٹس ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا نام مسلس کی بیماری ہے, لیکن اس کا یعنی کہ وہ جو بیماری ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے, یعنی کہ رپورٹس بھی پازیٹیو آتی ہیں. ابھی میں نے ابھی بیچ کے اندر میں نے یورک ایسڈ اور سی پی کے اور گلوکوز وغیرہ کی کروائی تھی, وہ پازیٹیو یعنی کہ نارمل آئی رپورٹ. ٹھیک ہے, تو بھائی اس کا مطلب بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے. تو انشاءاللہ روحانی معاملے کے لیے میں نے عرض کیا نا, اللہ عز و جل کے قرآن مجید سے بہترین اور نبی کریم علیہ السلام کی جو دعائے معصورہ سنت ہے اس سے بہترین کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے نمازوں کے معاملات, اپنے
کلمات خیر کے معاملات ان کو آپ صحیح کریں. اور میں آپ سے ایک چیز عرض کروں, اگر آپ کے والدین حیات ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, تو سب سے پہلے جا کر کے آپ اپنے والدین سے معافی مانگ لیں. خدا نہ خواستہ کوئی بات ایسی نہ ہوئی ہو کہ والدین میں سے کوئی ناراض ہو اور اللہ عز و جل نے آپ کی گرفت کی ہو, تو آپ توبہ بھی کریں. ایک لفظ ہے استغفر اللہ, استغفر اللہ, بس یہ آپ 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیں, درود پاک پڑھیں اور اللہ عز و جل سے توبہ کرتے رہیں. اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ صحت و شفا عطا فرمائے. سلمان صاحب آپ بھی مشورہ دے دیں کوئی انہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیکل ٹیسٹ جس طرح یہ بتا رہے ہیں, تو انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ اسٹڈی کر کے اور ڈاکٹرز کی رائے لے کے تعین خود ہی کر لیا, تو تھوڑا سا اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں نظر بھی نہیں لگی, فرض کریں میڈیکلی بھی کریکٹ ہے, بلڈ پریشر لو ہو گیا, اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں مسل کی بیماری, ہو سکتا ہے اس دن مسل کی بیماری زیادہ تھوڑا سا ایکسٹریم پکڑ گئی ہو تو یہ کولیپس کر گئے ہوں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. صحیح ہے, یعنی کہ ان کو جو شاہ صاحب نے کہا اس کے ساتھ ساتھ انہیں کسی اچھے طبیب اور اچھے معالج کی بھی ضرورت ہے, کسی اچھے ڈاکٹر کی, سمجھدار ڈاکٹر کی, جائیں ادھر اپنا علاج کروائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ایک وقفہ ہے جی, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یہ میجک کیا ہے. بچوں کو اسکول میں جو میجک دکھاتے ہیں, رومال سے جو خرگوش بنتا ہے یا کبوتر بنتا ہے, یہ والا میجک ہے, تو اس سے تو بچے انٹرٹین ہوتے ہیں. تو وہ میجک کون سا جس سے جو ہے لوگوں کے بچوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہے اور ان کے مستقبل خراب ہو جاتے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کریں گے میجک کے بارے میں. میجک کے بارے میں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں میجک کا نام سن کے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جادو ہے, جادو کا لفظ, یہ مطلب اگر آپ تاریخ میں دیکھیں شاہ صاحب, تو یہ پہلی دفعہ کہاں پہ اس کا حوالہ ملتا ہے کہ یہاں اوکے یہاں سے جادو جو ہے یہ داخل ہوا, کیونکہ یہ بھی ایک انرجی ہے. تو یہ انرجی کی جو ہمیں پہلی جو مثال ملتی ہے وہ کہاں پہ ملتی ہے؟ سب سے پہلی مثال اس کی ملتی ہے, ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے. اچھا. وہ یہ کہ جب انسانوں کے گناہوں برے, حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ دور ہے, یعنی بالکل شروع, آدم علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, اور اس کے بعد ادریس علیہ السلام, شروع کا بالکل اوائل کا دور ہے یہ. تو گناہوں سے بھرے جب نامے اعمال اوپر جاتے تو فرشتے حیرت کرتے تھے کہ یہ انسان جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے گناہ گار کتنا ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے فرشتوں, تم میں اگر میں نفس اور غصہ رکھ دیتا تو تمہارے بھی گناہوں والے اعمال ہو جاتے. تو یا اللہ ہم وہ عرض کرنے لگے, یا اللہ ہم تو تیری صرف اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے اندر سے سب سے عبادت گزار فرشتے لے آؤ. 2 عبادت گزار فرشتے ہاروت اور ماروت کو لایا گیا. اللہ عز و جل نے اس میں نفس اور غصہ داخل فرمایا, اور ان کو فرمایا کہ تم نیچے جاؤ زمین پہ, لوگوں کے درمیان انصاف کرو, عدالت لگاؤ, اور خبردار کچھ ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے نقصان ہو, اور جو ہے شام کو یہ الفاظ پڑھ کے واپس آسمانوں پہ آ جایا کرنا. اچھا, وہ جو تھے ہاروت ماروت, وہ ایک علم سکھاتے تھے, لیکن منع کرتے تھے یہ علم نہ سیکھو, کیونکہ اس علم سے زوجین کے مابین یعنی میاں بیوی کے مابین جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ تھا علم جادو کا علم. تو کیوں سکھاتے تھے؟ وہ تو وہ ان کے پاس اس وقت علم تھا, اس سے پہلے جادو کا کوئی تصور نہیں تھا, تو پتہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی زیادہ, وہ ان کو نہیں پتا تھا فرشتوں کو اس کے اتنے زیادہ ہیزرڈز ہو سکتے ہیں, اتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عورت آئی اور ایک پورا ایک طویل واقعہ, لیکن ہاروت ماروت وہ پہلے تھے. پہلی مثال وہاں سے ملتی ہے قرآن مجید سے, کہ پھر انہوں نے جو ہے یہ کچھ لوگوں نے یہ علم سیکھا اور اس کو باقاعدہ محفوظ کر لیا, اور پھر وہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یہ علم آگے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, جادو کے بارے میں سلمان صاحب, مجھے جو ایک انسانی شعور ہے وہ مطلب جو ایک میرے جیسے عام آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ جو چیز ہماری عقل سے اوپر ہے اس کو ہم لوگ جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جیسے آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ ایک پلاسٹک لوہے کا ٹکڑا یہ کسی کے پاس ہوتا, اور وہ اس سے کوئی ہزاروں کلومیٹر دور بندے کی ایسے شکل دکھا کے کہتے بات کر لو اس سے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے واہ جادوگر ہیں یہ, تو کیا بات ہے, مطلب یہ تو پلاسٹک کے ٹکڑے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کروا دیتے ہیں, فوراً حاضر کر لیتے ہیں بندے کو.
اور آپ کو کسی بارے میں کہا بولو کیا جاننا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی مجھے بتائیں فلانی چیز کیا, ٹک 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 یہ لیں, یہ اس کے بارے میں پوری انفارمیشن. تو میرا خیال ہے کہ یہ موکل جو ہے نا آپ کے پاس آج کے دور میں موجود ہے. تو اگر آج سے 50 سال پہلے کی یہ کہانی ہوتی تو لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے, ایسی ڈیوائس ہے, طلسمی کوئی چیز ہے. تو مگر آج حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے. تو آپ ذرا جادو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ انرجی ہے اور نظر بد سے ایک درجہ اوپر کی انرجی ہے تو یہ کس طرح چیزیں بدل جاتی ہیں؟ کیسے مطلب آپ چاہیں کہ کوئی ایسا کام ہو کہ یہ کپ جو ہے اڑ کے ہوا میں آنا شروع ہو جائے, میں کہوں واو, مطلب میرے لیے تو واو ہے, مطلب ڈر بھی سکتا ہوں میں. تو مطلب یہ ہے کیا اصل میں, ہوتا کیسے ہے, کیا چیز ایسی پاسبل ہوتی ہے کہ وہ آپ کی من چاہی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ پہلے تو فہیم ایک گمراہی دور کرتے ہیں, وہ یہ کہ جادو میں 2 برانچز پائی جاتی ہیں. ایک کہلاتی ہے نظر بندی, یا اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایلیوژن. اچھا, جو آپ کو میجیشنز دکھاتے ہیں ٹرکس. اوکے, وہ سر الگ کر دیا, نیگرا فالز میں کود گیا, وال آف چائنا سے تھرو ہو گیا, ڈیوڈ کاپر فیلڈ, ڈیوڈ بلین, یہ سارے نام جو آپ کو ویسٹ میں مل رہے ہیں, پانی میں چل کے دکھا رہا ہے, یہ سب ایلیوژنز ہوتے ہیں. ان کو جادو کی ایک برانچ کہی جاتی ہے کہ تھنگز اپیئر دا وے دے آر ناٹ. وہ ایسا نظر آ رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک برانچ ہے جادو کی, یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے آج کل دنیا میں. وہ کبوتر بھی, وہ اصل میں کبوتر ہوتا ہے بیچارہ, بدحال کبوتر ہو جس کو, اس پہ نیٹ پہ بہت سارے ٹیوٹوریل موجود ہیں, دیکھ سکتے ہیں. دوسری جو برانچ ہے جس سے ہم کنسرن ہیں اس وقت, کہ انسان کے وجود کے اوپر جادو یا سحر کر دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچے یا نقصان پہنچے. یہ کیسے کام کرتا ہے ہم اس کو ٹیکنیکلی بتا دیں. یہ کام کیسے کرتا ہے اور ہے کیا. انسان کے اندر ایک انرجی پائی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گمان. گمان, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کو ہم اکثر انٹرچینجبلی یوز کر لیتے ہیں, خیال. صحیح ہے, میرا خیال ہے, یہ میرا گمان ہے. اور ایک اور ورڈ ہم یوز کرتے ہیں انٹرچینجبلی, نیت. یہ تینوں ورڈ کلوز ریلیٹڈ ہیں لیکن الگ الگ ورڈ ہیں. یہ صحیح ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں انٹینٹ, ول, مائی ڈیزائر. یہ جو انرجی ہے جس کو ہم گمان کہہ رہے ہیں, ہم اس کو خیال کہہ رہے ہیں, نیت کہہ رہے ہیں, اس کو بہت ہی پیوریفائڈ فارم میں اگر آپ لے جائیں تو ہر انسان ایک لگتا ہے نیت گمان. اس گمان یا اس نیت کی جو پاور ہوتی ہے, اگر وہ شیطانی زمرے میں یوز کی جائے اور دوسرے انسان پہ امپوز کر دی جائے تو اس پہ جادو ہو جاتا ہے. اوکے. اب اس سارے عمل کو اگر ہم ایک پروسیس وائز کر رہے ہیں, یعنی کہ اسپیل کاسٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, عملیات کے ذریعے کر رہے ہیں, کالے عمل, بلیک میجک جس کو ہم کالا جادو کہتے ہیں, اس میں مختلف ٹائپس پائی جاتی ہیں خطے میں ہمارے, اور انٹرنیشنلی بھی اگر آپ مختلف اسپیل کاسٹنگ کر رہے ہیں ایک ڈائگنوس انٹینٹ کے ذریعے, ایک اسپیسیفائڈ نیت کے ذریعے, تو وہ جادو کے زمرے میں آتی ہے. آپ نے کہا کہ جو جادو ہے اس کا تعلق شیطان سے ہے, ٹھیک ہے, مگر ابھی شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ ہاروت اور ماروت وہ تو فرشتے تھے, تو مطلب اگر فرشتے لے کے آئے تو پھر شیطان کے پاس. میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں مفتی صاحب کی بات میں, انہوں نے صحیح واقعہ بالکل صحیح بیان کیا اس تاریخ کو. اس کا ایک رخ دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا اور تاکہ انسانوں کو بتا سکیں کہ یہ وہ علوم ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے. مثالیں میں نے آپ کو بتایا, منع کرتے تھے, وعدہ لیتے تھے وہ, جیسے انہوں نے فرمایا. تو اگر میں آپ کو بولوں فہیم وہ کونا ہے یا یہ کپ ہے چائے کا جس کو آپ نے نہیں پینا اور آپ اسی کو اٹھا کے پی لیں, یہ آپ کی پرابلم ہے نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیسے حدیثوں میں لکھا ہوتا ہے, ضعیف حدیثوں کو سائڈ میں, تو ہے ہی اسی امتحان میں کہ یہ سب کچھ ہے اور تم نے یہ نہیں کرنا ہے. انسان کو جس سے روکا گیا, انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اسی میں پڑ گیا. صحیح ہے. یہ وجہ تھی کہ فرشتوں سے کہا جادو, فرشتے جادو کا علم ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے یا دنیا کو انلیش کرنے آئے تھے, دنیا کو بتانے آئے تھے کہ یہ وہ علوم ہیں جن سے آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے بچنا ہے. وہ الگ بات ہے انسانوں نے وہی علوم پکڑے اور ان کو استعمال کرنا شروع کیا, وہ آپ کے سامنے. تو یہ جو آپ کی انٹینٹ ہے یا نیت ہے, یہ بہت زیادہ اسٹرانگ قوت کے ساتھ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن میں کسی انسان کی طرف ڈائریکٹ کی جائے تو وہ اس انسان کو کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے جادو جیسی طاقت سے آپ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں, اور نقصان ہی موسٹلی کرتے ہیں. تو کیا اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس سے؟ اگر اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا میں. کالر میرے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا خیال آپ کی کال. اچھا, تو جادو سے کسی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر فائدہ کسی سے ہو رہا ہے تو وہ جادو نہیں کہلائے گا پھر. اچھا, وہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں, بلند بزرگ ہوتے ہیں, کامل ہستیاں ہوتی ہیں, جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کی نگاہ سے, ان کی صحبت سے, ان کی انرجی سے ہی آپ کی بہت ساری ظلمت نفس کی دھل جاتی ہیں. تو وہ جادو تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو کرم کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا کرم چینل کر رہے ہوتے ہیں. گریٹنس, اللہ کی گریٹنس, اللہ کی صفات کا جو اثر ہوتا ہے
وہ اپنی ذات کے ذریعے چینل کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح حضرت شہباز قلندر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں پرواز کیا کرتے تھے، تو وہ کوئی جادو تو نہیں تھا؟ وہ یہ جادو تو نہیں تھا، یہ لوگوں کا خیال ہے. اگر ہسٹری میں آپ اسٹڈی کریں اور جو لوگ اس راہ کے راہی ہیں، صوفیہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو پڑھیں، تو وہ ان چیزوں پہ ایمفیسائز نہیں کرتے کہ اڑنا کوئی کمال ہے، جادو ہے. ہاں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں، ان کا وہ مقام ہی ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کے اندر ان کی روح کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ نظر آ سکتے ہیں، ایسے ڈسپلے کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اچھا پاکیزہ نفوس ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کی نفس جو ہے نا وہ کثافت سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے نفس کو مجاہدہ نفس کر کر کے اللہ کی ذات میں گم اتنا ہو جاتے ہیں کہ بس وہ پھر ان کا نفس اپنا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا، بندہ جب اللہ عز و جل کی رضا والے کام کر کر کے بالکل اللہ عز و جل کی قربت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے چلتا وہ ہے، اس کے قدم میں بن جاتا ہوں، ہاتھ اس کے وہ کام وہ کرتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، دیکھتا وہ ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو یہ وہ قربت کا، اسے ہم ولایت کہتے ہیں. بزرگوں سے پوچھا حضرت آپ ہوا میں نہیں اڑتے؟ فرمایا ہوا میں تو مکھی اڑتی ہے یار، یہ کون سا کمال ہے. وہ بھی ولی اللہ. صحیح بات ہے. یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، میں کوثر بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. کوثر صاحبہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات کر رہی ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گی، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ کو یہاں 7 سال ہو گئے اس گھر میں، تو گھر کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے مسئلہ؟ اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کے دل کے وال بند ہو گئے، مجھے الگ دل کی تکلیف ہوتی ہے، بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری، ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے ابھی میں ختم ہو جاؤں گی، جیسے میری طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے جسم سے. اور میں ان کو کہتی ہوں مجھے اسی وقت ہاسپٹل لے جاؤ ورنہ میں ختم ہو جاؤں گی. ایسی میری حالت ہو جاتی ہے، کام نہیں ہوتا اور پڑی رہتی ہوں میں سارا دن. اور جی بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اور ہمارا روزگار بھی نہیں ہے، جب سے شادی ہوئی ہے جب سے روزگار بھی نہیں ہے. اور میں پارلر میں نے 2-3 دفعہ میں نے اسٹارٹ کیا، میں نے پارلر کا کام سیکھا تو وہ بھی نہیں چلا. میں نے دوسری جگہ لالو کھیت کی مارکیٹ میں نے پارلر کا سیٹ اپ کیا 1 سال پہلے. پھر میں نے اپنے ہی گھر والوں کو، لڑکیوں کو ہی رکھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پارلر 4 مہینے میں نے بند کر دیا. اس کے بعد جو ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب پارلر میں بھی میرا دل نہیں کرتا ہے کہ اب میں پارلر کا بھی کام کروں. میری ایسی حالت اور کیفیت ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے کچھ پوچھنا ہے ان سے؟ نہیں، بس ان سے کچھ نہیں پوچھنا. بات یہ ہے آپ پروگرام دیکھیے، ہم ابھی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، ابھی بات کرتے ہیں جناب. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان کی طبیعت سے اندازہ لگا کہ یہ پہلے ہی ہار چکی ہوئی. اچھا، ان کی if there is a will there is a way نا. اب وہ بیچاری جنہیں لائی گلی ہو دینا دور چلی، جس نے جو بتائے وہ کام کرنے چل پڑی ہیں. پارلر کھول لیا، اور بھائی پہلے پارلر کے بارے میں ہم نے پیپر ورک کیا، پارلر کے لیے کیا سیکھا ضرور، مگر بزنس اسٹریٹجی میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے. آپ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو کیوں جادو یا کسی کی نظر قرار دے رہی ہیں؟ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مطلب کیا ہوگا یار گھر کے اندر مسئلہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھر کے اندر مسئلہ ہے، یہ ان کے حالات ہی بتا رہے ہیں. فرض کریں کہ چلے کچھ اگر کچھ ہے بھی تو وہ کیا کریں؟ بھائی آپ آسان طریقہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہاں پر کچھ شیطان ہے، کچھ ہے، تو وہاں وہ اذان دے. اچھا، اذان دیں گے نا. اذان کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان جہاں تک اذان کی آواز آئے گی شیطان وہاں سے بھاگے گا. فرمایا شیطان اس طرح اذان کی آواز سن کے پگھلتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. بھائی آپ ایک آدھ دفعہ دن میں اذان ہلکی سی آواز دے، اپنی اتنی آواز سے اذان دے دیا کریں اپنے گھر میں کہ جی جو ہے وہ شیطان بھاگ جائے کرے. کیا بات ہے جناب. تو ایک وقفے کا وقت پھر سے آ گیا. ایک وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اس جادو کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر اس کی حقیقت کا کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی گورے چٹے ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس بارے میں بات کریں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی، تو پروفیسر سلمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جادو جس موضوع پہ ہم ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں کہ یہ ایک ہی قسم کا جادو ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا، ایک تو وہ ایلوژن جو آنکھوں کا دھوکہ جو ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے نظروں کا دھوکہ، اور ایک جو واقعی جادو جو شیطانی انٹینٹ کے ساتھ، جی نیت کے ساتھ، شیطان کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی
اندر کی طاقت کے ساتھ جو ہے ایک چیز بنا کے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے آپ جادو کہتے ہیں، اور میرا خیال اسی کو کالا جادو بھی کہتے ہیں، یہ کالا علم یہی ہوتا ہے اسی کی ایک برانچ ہے فہیم وہ. اچھا، اس میں مختلف اقسام کے عملیات ہوتی ہیں، عمل ہے، یعنی کہ جو بھی میں انٹینٹ مختلف قسم کی میں نیتیں کر سکتا ہوں. یہ چیز سمجھنا ضروری ہے پہلے کہ جو آپ کے شعور ہے، آپ کا جو نیت ہے، آپ کا جو گمان ہے، وہ ایک انرجی بیم ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی بہت غصے سے دیکھنے لگوں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ بھائی سلمان صاحب بہت غصے میں اور آپ ڈر کے پیچھے ہو جائیں یا سائڈ میں ہو جائیں، تو میں نے آپ کو فزیکلی تو کچھ ٹچ نہیں کیا، لیکن میری انرجی کو آپ نے فیل کر لیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ انسان کی انرجیز، غصہ، پیار، یہ ہماری بنیادی جو رویے ہیں ان کو ہم انرجیز کو سمجھتے ہیں. لیکن جب یہ انرجیز ڈیولش یا شیطانی ہو جائیں، ان کے انٹینٹ شیطانی ہو اور وہ فوکس کے ساتھ ڈائریکٹ کی جائیں، تو وہ اسپیل کا کام کرتی ہے. میں نے بتایا اس کے ساتھ آپ کی اپنی انٹینٹ اسپیسیفک ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں چاہوں کہ میں فہیم بہت اچھے ٹی وی میں کر رہے ہیں، ان کا پروگرام خراب ہو جائے جناب، میری نیت یہ ہو میں آپ سے جیلس ہو جاؤں اور میں اپنی اس انٹینٹ کے ساتھ کوئی اسپیل آپ کے اوپر کاسٹ کر دوں. اب اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا میری نفس جو ہے یا میری جو انٹینشن ہے، میری جو انرجی ہے، میری جو بیم ہے، وہ کیا اتنی پاورفل ہے جو آپ کی انرجی کو، آپ کے شعور کو اوور کم کر لے. اگر ہے تو آپ کے اوپر ہو گیا بہت جادو، آپ کا کام تمام. صحیح نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اثر نہیں کرے گا آپ پہ. صحیح ہے. اگر آپ میری انرجی سے زیادہ بلند و بالا انسان ہے، جیسے ہم نے فرمایا نفس سے مطمئنہ ہے، کامل انسان ہے، ایک سلجھے ہوئے انسان ہے، ایک بلند شعور کے انسان ہے، آپ کا علم بہتر ہے مجھ سے، تو پھر آپ جو ہے وہ وار خالی جائے گا میرا. اچھا، وار خالی جائے گا. اور ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو شیلڈ ہے وہ ماں ہے، جو اس کی دعائیں جو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، آپ ان ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ انرجیز پروٹیکٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. لو جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. اقرا. وعلیکم السلام. اقرا صاحبہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ملتان سے. ملتان سے. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں حافظ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ایک بھائی ہیں منگول اسپیشل پرسنٹ. اچھا. السا وہ 3 سال سے بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے پیٹ میں شدید درد رہتی ہے. جتنے علاج کرواتے ہیں، میڈیسن ریگولر دیتے ہیں، اللہ کا کلام میں خود پڑھتی ہوں، ان کے اوپر مطلب جیسے بھی پانی دیتی ہوں یا ان کے اوپر دم بھی کر دیتی ہوں اللہ کا کلام، لیکن وہ بیمار رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، میڈیسن اثر نہیں کرتی. بھائی کا نام بتائیے. شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں. سعید اختر. سعید اختر. شادی شدہ ہے؟ نہیں شادی شدہ نہیں. عمر ان کی 32 سال ہے. 32 سال. 32. جی ہاں، 32. آپ ان کی پہلی فرصت میں ان کی شادی کرائیں. آپ کیوں؟ نہیں شادی نہیں ہو سکتی. میں کہہ رہا ہوں نا، شادی ہو کیوں نہیں ہو سکتی؟ شادی نارمل ہے، اسپیشل. اب نارمل ہے. اچھا، اب نارمل ہے. جی یہ بات انہوں نے پہلے نہیں بتائی تھی. ٹھیک. میں نے کہا ہے منگول اسپیشل پرسن یعنی ذہنی اب نارمل ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر کا بڑا حصہ خالی رہتا ہے، یعنی کہ گزرنا ہوتا ہے لیکن میکسیمم خالی رہتا ہے. اور جبکہ گھڑیوں میں ہم وال کلاک میں سیل ڈالتے ہیں، گھڑیاں ہی بند ہو جاتی ہیں. بھائی کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے. اب اس کی آنکھ کا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، تو آپریشن ہے اس کا، ڈاکٹر کہتے ہیں کریٹیکل آپریشن ہے. بس میرا بھائی ٹھیک ہے، رابطہ کرنے ہیں تو یہ پرسنل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا کریں کہ یہ جو سعید اختر صاحب ہیں، یہ جو پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. اور آپ ویسے کیا حل بتاتے ہیں ان کا؟ میں اگر یہ ہوتا تو میں ان کا پورا باقاعدہ نام، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ لے کے ان کا پورا دیکھتے، ذائچہ وغیرہ دیکھتے کہ کیا مسائل ہیں، اس کے مطابق پھر چیک کرتا کہ آیا اس کے اوپر جادو ہے یا کوئی نظر بد ہے. ویسے بھی اسپیشل بندہ ہے تو اس کے اوپر ان چیزوں کے امکانات کم ہیں، لیکن کسی نہ کسی چیز سے اس کو، کہ ان کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہے پوری ہسٹری لینی پڑے گی. اس طرح تو ٹیلی فون کال پر تو نہیں ہوگا نا. تو یہ رابطہ کر لیں اگر ان کے پاس. رابطہ کرنے کے لیے ایک مینو ہمارے پاس ان خاتون کا نمبر آیا. اچھا، نمبر دے دیا. ٹھیک ہے جی، آپ کا نمبر ان تک پہنچ چکا ہے. اوکے، تو جادو کی اقسام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو اچھا، جادو کی کیا تشخیص ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شام کے وقت جو ہے وہ آپ کو نیند آ جائے یا پتہ نہیں کندھے بھاری ہونا شروع ہو جائیں تو وہ جادو ہوتا ہے. تو کچھ علامات کیا ہیں؟ وہ علامات اس کی یہ ہیں کہ جو بندہ جس کے پاس ول پاور کمزور ہے، جو گندا سندا رہتا ہے، ہائیجین کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنا جس کا یقین اور ایمان پختہ نہیں ہے، جو ذرا سی بات پر فوراً ہی جو ہے نا اللہ پر سے اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں پر تو بہت جلدی جادو کے اثر آتے ہیں. اچھا، یہ ان پر اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جادو کروایا ہے تو اس کو جادو کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے
کہ وہ اس کی کئی علامات ہیں. وہ جو کچھ علامات آپ نے بتائی کہ اس کے کندھے, اس کی طبیعت کا اچانک متغیر ہو جانا, اس کی جو بیماری ہے اس کا ڈائگنوز نہ ہونا کسی میڈیکل ٹیسٹ کے اندر, تو پھر ایسے بندے کو وہ جو ہے فوراً اس کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ واقعی جو جادو کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سورہ فلق سورہ ناس ہے, یہ اگر اس پر پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے اس سے 100% فائدہ ہوتا ہے. بات ہے یقین کی. ہمیں جو ہے نا واللہ میں جتنا بھی میرا روحانیات میں جتنے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, میں نے اکثریت کے ساتھ دیکھا 99.99% لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے, ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن واستغفر اللہ, لوگوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی بابا کے پاس چلیں گے, اس نے تعویذ دے دینا, اس نے پانی پڑھ کے دے دینا, میں نے صحیح ہو جانا ہے. بابا کے دیکھیں اس زہر میں مارنے کی طاقت نہیں ہے. اس زہر میں مارنے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں قبیلے والے آئے, ہم جو ہے نا اسلام قبول کر لیں گے اگر آپ نے یہ زہر پی لیا تو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے, وہ پڑھ کے آپ نے پی لیا, آپ کو جھرجھری ہے, آپ کچھ بھی نہیں, آپ کی وفات نہیں بھی, سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. کسی نے پوچھا اگر کچھ ہو جاتا, بولا اس زہر میں مارنے کی طاقت ہی نہیں ہے, مارنے کی طاقت تو اللہ کی ہے. میں نے اللہ سے کہہ دیا یا اللہ مجھے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی سوائے تیرے, اگر تو نہ چاہے تو مجھے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. میرا یقین ہے کامل تھا. ایسا خالد بن ولید جیسا ہم یقین تو لائیں نا. پھر سندھ میں ایک پچھلے کچھ سالوں میں, کہ کون سے سال کی بات ہے میں بھول گیا ہوں کچھ, مگر یہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ کوئی 15 لوگوں کو سانپ نے کاٹا اور 15 لوگ جو ہیں وہ مر گئے. اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ 15 میں سے 14 سانپ ایسے تھے جن کے کاٹنے سے انسان مر ہی نہیں سکتا. زہریلے نہیں, وہ صرف ایک خوف سے کہ لو جی میں نے ساپرے کاٹ لیا تو ہوں تک نہیں بچنا, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا میں صرف کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں آپ سے شارٹلی صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو کالا علم, جو کالا جادو جو ہے جی, جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے, اب اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے یا وہ صرف چیک کرنا چاہ رہا ہے ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, تو کسی ایسی شخصیت سے رابطہ کرنا چاہتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا نور ہو اور وہ اس کالے علم کو ختم کر سکے, وہ انتخاب جو ہے اس شخص کا, اس کے لیے کیا ضروری ہے, یہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں اگر یہ آپ کا کویشچن ہے تو میں اس کو الگ اینگل سے دیکھتا ہوں. ایسے شخص نہیں ملیں گے آپ کو نہیں ملے جو اللہ کے وہ یہ کام نہیں کرتے. بہت ٹیکنیکل میں جو جواب دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کا کوئی ولی ہے یا کوئی اللہ کا برگزیدہ انسان ہے, دوست ہے اللہ کا, تو وہ یہ کام نہیں کرتے, وہ نہیں آتے سامنے پبلک کے. دوسری بات تو پھر آپ کہیں جی لوگ تو پرابلم میں پھر کیا کریں, تو اس کا حل بتایا نا اللہ نہیں بتایا کہ اپنی نفس کو پاکیزہ کیجیے, اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں بات مختصر کروں فہیم, اگر آپ کا وقت مل جائے, کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جادو ہو گیا تو میں بڑی امپورٹنٹ شخص ہوں, میں بڑا, ارے جادو ہونا اللہ کے نظام کے اندر آپ بدترین درجہ پایا جاتا ہے. اگر آپ پہ جادو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو بہت کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ اللہ کے نظام میں کہاں کھڑے ہوئے, اور اگر آپ جادو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اور اس سے بھی بدترین درجے پہ پہنچ گئے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یقیناً آج ہم نے بہت ساری چیزوں میں رہنمائی حاصل کی ہے, اور ہم ان معاملات سے نکل کے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, خاندان کے لیے, ملک کے لیے, علاقے کے لیے, سب کے لیے بہتر انسان بن کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.